الحمدللہ اہلی والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیرے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سارے نبیوں کے سالار حبیب کردگار محبوب پروردگار جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی پیارے نبی کے سب شیدائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ بندہ محبت کرتا ہے جو صاحب انصاف ہے اور صاحب اخلاق ہے، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ مسلمان تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو، سکھ اور عیسائی جو انصاف پسند ہیں وہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز کچھ جھلکیاں آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے پیش کروں گا کہ کس طرح غیر مسلموں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف لکھی ہے۔ مسلم شعراء نے تو سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی ہیں، لیکن مسلم شعراء کے علاوہ ہندو شعراء، سکھ شعراء اور عیسائی شعراء نے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ اس لیے میں نے آج کے مختصر سے اس خطبہ جمعہ کا عنوان رکھا ہے مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی پیارے نبی کے سب شیدائی۔ انشاءاللہ العزیز آج مختصر سے اس وقت میں مسلم شاعر کا نعتیہ کلام بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ہندو شاعر کا نعتیہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، سکھ شاعر کا نعتیہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اسی طرح عیسائی شاعر کا نعتیہ کلام بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ توجہ کے ساتھ یہ سارے کلام سنیں اور اپنی محبت رسول اور عشق رسول میں اضافہ کریں۔ اسی وجہ سے میں نے عنوان یہ رکھا ہے مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی پیارے نبی کے سب شیدائی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے میں مسلم شعراء نے جو نعتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک نعت جو میری اپنی لکھی ہوئی نعت ہے اس کے چند ایک اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
مسلم شاعروں کی طرف سے اپنی نعت بیان کر کے میں انشاءاللہ حاضری لگواؤں گا، اور اس کے بعد ہندو شاعر کا نعتیہ کلام، سکھ شاعر کا نعتیہ کلام اور عیسائی شاعر کا نعتیہ کلام مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے مسلم شاعر کی نمائندگی کے طور پر اپنا نعتیہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ ہم جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے عظیم نبی کا امتی بنا کے پیدا فرمایا ہے کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر تمنا کرتے رہے، اس پیارے نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے مفت میں ہمیں پیدا فرما دیا۔ ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس خوش نصیبی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ہر انصاف پسند انسان کے محبوب ہیں، اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے آج کا میں نے یہ عنوان رکھا ہے، مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی پیارے نبی کے سب شیدائی۔ تو مسلم شاعر کی نمائندگی کے طور پر یہ میرا لکھا ہوا نعتیہ کلام ہے صدائے اسلام کے نام سے، اس میں سے میں ایک نعت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ مجھے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھنے کا اعزاز اور شرف حاصل ہے۔ یہ میرا نعتیہ کلام ہے صدائے اسلام کے نام سے، تو اس میں سے ایک نعت آپ کی خدمت میں اس کے چند ایک اشعار پیش کرتا ہوں جہاں مزہ ہے، چونکہ آج ایک مسلم شاعر کی نمائندگی کے طور پہ میں اپنا کلام پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک ہندو شاعر کا نعتیہ کلام پیش کروں گا، ایک سکھ شاعر کا نعتیہ کلام پیش کروں گا، اور اس کے بعد ایک عیسائی شاعر کا نعتیہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مزہ آئے، ایمان تازہ ہو تو آپ نے محبت سے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ بولو تو کہہ دیں اونچی آواز سے، سبحان اللہ کہنا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننے کے بعد۔ تو سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں مسلم شعراء کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا نعتیہ کلام۔ تیرے نام گرامی پر میں قرباں یا رسول اللہ، تیرے نام گرامی پر میں قرباں یا رسول اللہ، ہوا تجھ ہی پہ نازل رب کا قرآن یا رسول اللہ۔ کہہ دے محبت سے کہہ دے، تیرے نام گرامی پر میں قرباں یا رسول اللہ، ہوا تجھ ہی پہ نازل رب کا قرآن یا رسول اللہ، اور نعتیں تیری لکھنے پر کفر کے شعراء مجبور، نعتیں تیری لکھنے پر کفر کے شعراء مجبور، کہ اوصاف حمیدہ کی ہے یہ شان یا رسول اللہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھنے پر کافر شعراء بھی اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کی شان اور مقام و مرتبہ بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے۔ صحائف سماوی میں تیرے اوصاف کا چرچا، صحائف سماوی میں تیرے اوصاف کا چرچا، بشارات رسل میں ہے تیرا ذکر و بیاں یا رسول اللہ۔ آخری شعر اس سلسلے کا، کٹ مرنا عزت پر تیری ہے عزت سرور کی، کٹ مرنا عزت پر تیری ہے عزت سرور کی، آقائے دونوں جہاں قبلائے دین و ایمان یا رسول اللہ۔ تیرے نام گرامی پر میں قرباں یا رسول اللہ، ہوا تجھ ہی پہ نازل رب کا قرآن یا رسول اللہ۔ تو برادران اسلام، مسلم شعراء کی نمائندگی کے طور پہ میں نے اپنا نعتیہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب باری باری غیر مسلم شعراء کا نعتیہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جس سے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اگر میں آپ کو یہ نہ بتاؤں یہ کسی غیر مسلم کا لکھا ہوا نعتیہ کلام ہے، یا کسی عیسائی کا، یا کسی ہندو کا، یا کسی سکھ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کسی مسلم شاعر نے لکھا ہے یا غیر مسلم شاعر نے لکھا ہے۔ کتنی عقیدت کا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار کیا ہے۔ بڑے بڑے عیسائیوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے
کتابیں لکھی ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، لیکن آج میں نثر کی زبان میں نہیں، نظم کی زبان میں ان غیر مسلموں کا نعتیہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک ہندو شاعر کا نعتیہ کلام۔ اس ہندو شاعر کا نام ہے برج ناتھ پرشاد مخمور لکھنوی۔ یہ ایک ہندو شاعر ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہوئے یہ ہندو شاعر کہتا ہے، یہ عرض مدینہ ہے کہ فردوس بری ہے۔ مدینہ منورہ کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ عرض مدینہ ہے کہ فردوس بری ہے، جو ذرہ ہے اس شہر کا وہ مہر مبیں ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دیکھے تو کوئی گنبد خضرا کی تجلی، دیکھے تو کوئی گنبد خضرا کی تجلی، ایک نور ہے جو فرش سے تا عرش بری ہے۔ آخر میں اپنے ہندو ہونے کا اقرار بھی کر رہا ہے، کہتا ہے ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے، لیکن ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے، لیکن مجھ کو بھی محمد کی شفاعت کا یقین ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حالانکہ ہندو ہے، ہندو ہوتے ہوئے اسے پیارے نبی کی شفاعت نہیں مل سکتی، کیونکہ مشرک ہے، کافر ہے۔ جب تک کوئی بندہ کلمہ اسلام نہ پڑھ لے اس وقت تک اسے پیارے نبی کی شفاعت نہیں مل سکتی، لیکن اس کی عقیدت دیکھیں، اس کا احترام دیکھیں، اس کا تصور دیکھیں۔ اگر یہ ہندو شاعر کہیں زندہ ہے تو میں اس کو دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، اسلام کا کلمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ پیارے نبی کی شفاعت بھی تمہیں مل جائے گی۔ اور اس ہندو کے نعتیہ کلام کی وساطت سے میں ہندوستان کے تمام ہندوؤں کو دعوت اسلام پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، بلکہ سبھی کلمہ پڑھیں۔ ہندوستان کا وزیر اعظم، ہندوستان کا چیف آف آرمی اسٹاف، ہندوستان کے چیف جسٹس اور ہندوستان کے جو پنڈت ہیں وہ کلمہ اسلام پڑھیں، باقی ہندو خود بخود ہی کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو ہندو ایک چلا ہوا کارتوس مذہب ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام ہی وہ جیتا جاگتا مذہب ہے جو پوری دنیا پر اپنے غلبے کی تیاری کر رہا ہے۔ شعر دوبارہ سن لے، کہتا ہے ہندو شاعر ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے، لیکن مجھ کو بھی محمد کی شفاعت پہ یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ ہندو شاعر زندہ ہے تو اسے کلمہ اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یہ تھا اس ہندو شاعر کا نعتیہ کلام۔ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں ایک سکھ شاعر کا نعتیہ کلام۔ ہے سکھ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے، اور بڑے شاندار طریقے سے اس نے ہمارے پیارے نبی کی نعت لکھی ہے، تعریف کی ہے، معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ سکھ ہے سکھ، اس نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے تو پیارے نبی کے عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھ میں آ گیا ہے اور اس کو بیان کر رہا ہے، اور ایک سکھ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن مرزائیوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا اور قادیانیوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بڑی حیران کن بات ہے۔ ایک سکھ کو سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مرزائیوں کو بھی توفیق دے، قادیانیوں کو توفیق دے کہ وہ مرزا دجال پر لعنت بھیج کر اسلام کا کلمہ پڑھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ورنہ مرزائیوں کو ان کے بڑے استعمال کر رہے ہیں، ان سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور ان سے پیسے بٹورتے ہیں، اور برطانیہ میں، اسرائیل میں، یورپی ممالک میں بیٹھ کر عیاشیاں کر رہے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرزائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سنیں اس سکھ شاعر کا شعر۔ اس سکھ شاعر کا نام ہے بلوان سنگھ راجا۔ بلوان سنگھ راجا اس کا نام ہے۔ کیا کہتا ہے سنیں، کیا چیز تھی نور مصطفیٰ سے پہلے، کیا چیز تھی نور مصطفیٰ سے پہلے، بے شبہ یہ تھے انبیاء سے پہلے، یعنی ہمارے پیارے نبی۔ کہتا ہے کیا چیز تھی نور مصطفیٰ سے پہلے، بے شبہ یہ تھے انبیاء سے پہلے، یعنی پیارے نبی کے نور سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور سارے نبیوں سے پہلے ہمارے پیارے نبی کا نور تھا۔ کہہ کون رہا ہے؟ ایک سکھ شاعر جس کا نام ہے بلوان سنگھ راجا۔ اگلے شعر میں کہتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر رہا ہے، کہتا ہے بعد ان کے نبوت ہے اس طرح محال، بعد ان کے نبوت ہے اس طرح محال، جس طرح نہ تھا کوئی خدا سے پہلے۔
کہتا ہے ہمارے پیارے نبی کے بعد کسی اور نبی کا آنا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح اللہ سے پہلے بھی کسی کا ہونا ناممکن ہے، اسی طرح پیارے نبی کے آنے کے بعد کسی نبی کا آنا غیر ممکن ہے۔ کتنا پیارا تصور دیا، کہتے ہیں جیسے اللہ سے پہلے کیوں نہیں ہو سکتا، اللہ تو سب سے پہلے ہے، اللہ سے پہلے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ سے پہلے کسی چیز کا وجود ہونا ناممکن ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد کسی اور نئے نبی کا آنا ناممکن ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک سکھ شاعر، مزہ آیا تو کہہ دے سبحان اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھو، ایک سکھ شاعر بھی اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن مرزائیوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، قادیانیوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ ہمارے پیارے نبی کے بعد مرزا قادیانی دجال کو بھی نبی ماننے پر تلے ہوئے ہیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے بتایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ میں نبی بھی آخری ہوں اور تم امت بھی آخری ہوں۔ چلو ایک سکھ شاعر کی بات چلی ہے تو میں ایک سکھ شاعرہ کا نعتیہ کلام بھی 2-3 شعر سنا دیتا ہوں۔ یعنی خاتون ہے، سکھ شاعرہ ہے، جس کا نام ہے بی ڈی اہلیہ سردار بوڑ سنگھ ببر۔ یعنی ایک سردار تھا سکھ، سردار بوڑ سنگھ ببر اس کا نام تھا، اس کی بیوی کا نام ہے بی ڈی۔ یہ انگلش میں بی ڈی اس کا مخفف کر دیا گیا، اس کا نام تھا بوا دتی، اور بوا دتی کو بوا کو بی سے اور دتی کو ڈی سے کور کیا ہے، بی ڈی۔ اب وہ بی ڈی صاحبہ کیا کہتی ہیں ہمارے پیارے نبی کی نعت لکھتے ہوئے؟ سکھ شاعرہ ہیں، ہمارے پیارے نبی کی نعت لکھنے پر سکھ شاعرہ بھی مجبور ہو گئی۔ کہتی ہیں میں کس لیے ہوں زیست سے بیزار ہو گئی، میری حیات کس لیے دشوار ہو گئی، فرقت نے کس کی مجھے مجنون کر دیا، میں کس کی جان و دل سے خریدار ہو گئی، کافور ہو گئی میرے دل کی تیرگی، شکر خدا کے خواب سے بیدار ہو گئی۔ آخری شعر، اخلاق احمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کا ذکر کر رہی ہے، کہتی ہے اخلاق احمدی نے حیران کیا مجھے، اخلاق احمدی نے حیران کیا مجھے، بی ڈی کنیز احمد مختار ہو گئی۔ اپنا نام بھی استعمال کر لیا ہے اور پیارے نبی کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ اخلاق احمدی نے حیران کیا مجھے، بی ڈی کنیز احمد مختار ہو گئی۔ یہ سکھ شاعرہ ہے جس نے ہمارے پیارے نبی کی نعت لکھی ہے۔ آخر میں عیسائی شاعر کا نعتیہ کلام سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ عیسائی شاعر ہے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، مسیحی ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے، اور شعر بھی اس نے بڑا کمال کا لکھا ہے۔ اس عیسائی شاعر نے جو شعر لکھا ہے بڑے کمال کا شعر ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ کہتا ہے عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لب گویائے محمد، عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لب گویائے محمد، یوسف سے ہے بڑھ کر رخ زیبائے محمد۔ ہمارا ذرا دیہاتی ایریا ہے، ذرا اردو کم سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ اس شعر کو سنتا تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا۔ آپ کو شاید لفظوں کا صحیح طرح معنی ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو سمجھانے کا اتنا لمبا چوڑا ٹائم بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا ایک ادبی محفل ہوتی تو یہ شعر ایسا کمال کا اس نے لکھا ہے، اور اس عیسائی شاعر کا نام ہے جان رابرٹس جان لکھنوی۔ دوبارہ سنیں شعر کو، میں مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں۔ عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لب گویائے محمد، کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لب گویائے محمد، یوسف سے ہے بڑھ کر رخ زیبائے محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، اور ان کا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے۔ کون؟ عیسائی شاعر، اور کر کیا رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھ رہا ہے۔ ایک اور نعتیہ شعر سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ شعر نہیں سناؤں گا تو ایمان تازہ نہیں ہوگا اور عیسائیوں کی ترجمانی نہیں ہوگی کہ کس طرح عیسائی جو انصاف پسند ہے ہمارے پیارے نبی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ عرش کا ذکر کرتے ہوئے اور معراج کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور عیسائی شاعر جس کا نام ہے نذیر کیسر،
یہ نذیر کیسر صاحب ہمارے پیارے نبی کی نعت لکھتے ہوئے کہتا ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا اگر آپ نے دھیان سے سنا، معراج کا تصور ہے، کہتا ہے پل میں ورائے عرش گئے اور آ گئے، معراج کی رات، پل میں یعنی ایک گھڑی میں، پل میں ورائے عرش گئے اور آ گئے، انسان کا ہے مقام کہاں تک بتا گئے، پل میں ورائے عرش گئے اور آ گئے، انسان کا ہے مقام کہاں تک بتا گئے، کیسر اس سے بڑھ کر ہو کیا درس زندگی، کیسر اس سے بڑھ کر ہو کیا درس زندگی، جینا سکھا گئے ہمیں مرنا سکھا گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو برادران اسلام، یہ تھا آج جو غیر مسلموں کا جو نعتیہ کلام کا سلسلہ، میں نے سب سے پہلے مسلم شاعر کے طور پہ اپنا کلام سنایا، پھر آپ کو ہندو شاعر کا کلام سنایا، پھر آپ کو ایک سکھ شاعر کا کلام سنایا، اور پھر ایک سکھ شاعرہ کا نعتیہ کلام سنایا، اور آخر میں 2 عیسائی شعراء کے نعتیہ کلام آپ کو سنائے۔ اس سے آپ اندازہ کریں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزماں کی امت میں پیدا فرما دیا۔ جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، قرآن و حدیث پر عمل کریں، شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، آپس کے سیاسی اور مذہبی جھگڑوں سے باہر نکلیں، اسلام کی دعوت کے اوپر آ جائیں، اور ہم ہر وقت صرف یہ نعرہ لگائیں، اسلام زندہ باد، اسلام بس اسلام، امت مسلمہ زندہ باد، سیاسی اور مذہبی فرقہ واریت مرد آباد۔ سیاسی اور مذہبی فرقہ واریت نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا ہے، اس لیے سیاسی اور مذہبی فرقہ واریت کو چھوڑنا ہے، امت مسلمہ کا فرد بننا ہے، اور اسلام زندہ باد کا نعرہ لگا کے قرآن و سنت کو تھامنا ہے، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں پیارے نبی کا فرمان لے کر دنیا کو دعوت دینی ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اپنا اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ برادر اسلام، یہ تو میں نے چند ایک نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اگر آپ دیگر ہندو، سکھ اور عیسائی شعراء کا نعتیہ کلام سننا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے مفتی سرور اسلامی کے نام سے، آپ اسے وزٹ کر کے تفصیل کے ساتھ، یہ پوری کتاب ہے، اس پوری کتاب کو میں نے یوٹیوب کے اوپر ڈال دیا، تقریباً جو ہے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ وہاں سارا نعتیہ کلام مل جائے گا۔ دنیا میں کہیں بھی رہ کے آپ ان غیر مسلموں کا نعتیہ کلام سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی کی سچی پکی پیروی نصیب فرمائے اور غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔